السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه المبين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے کہ آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ یہ نصیحت ہے، یاد رکھیں کہ یہ نصیحت ہے. فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو ان کو تم کبھی ناخوش، کیونکہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. محترم حضرات، سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے حقوق والدین پر چند منٹ گفتگو کروں گا. امید ہے کہ آپ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے اور اس مقررہ محفل میں مجھے بس آپ لوگوں کے ساتھ صرف چند منٹ ہی بیان کرنا ہے، کیونکہ ہمارے بعد اور بھی مقرر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. سامعین کرام، اگر آج کے اس پرفتن دور پر ہم دنیا پر نظر رکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت یوں نظر آتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے حقوق کے مطابق کی صلاحیت سنائی دیتی ہے. ہر طرف ظلم و زیادتی کا دور دورہ نظر آتا ہے. ہر ایک دوسرے کے حق کو مانتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے. ریا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت ہے، آقا و مولا کو غلام سے شکایت ہے، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت ہے، اولاد کو والدین سے شکایت ہے. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم اپنے والدین کے ساتھ ناپاک اور گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں. ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے. ارے ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کی برسات برساتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک اپنا دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا. مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا یہی والدین کا حق ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے؟ کیا ان کے ساتھ ناپاک اور گھٹیا حرکتیں کی جائے؟ کیا ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ والدین کا حق نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ خوش ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ خوش ہوں گے، اور اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے، اور اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گناہی اور ناپاک حرکتیں کرتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. محترم حضرات، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. ایک مرتبہ حضرت امامہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا کہا کہ یا رسول اللہ ما حق الوالدین. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ما حق الوالدین، کہ والدین کا حق کیا ہے؟ تو سنو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک. کیا فرمایا؟ ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت وہی تیری جہنم ہے. آپ نے اس حدیث سے تو یہ سن لیا کہ یہاں میری مائی میری جنت میری جہنم ہے، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں گے تو اس سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے،
اپنے والدین کے ساتھ گھٹیا اور ناپاک حرکتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں تو ضرور عذاب دیں گے، لیکن دنیا میں بھی تو اس کے اثرات ظاہر کرتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ واقعہ شاید کہ غالباً پاکستان میں پیش آیا ہوگا کہ ایک نوجوان شخص کا ڈگری رہتا ہے، وہ نوکری کرتا ہے، لیکن جب وہ بندہ نوکری سے گھر آتا ہے تو اس کی بیوی اس کے ماں کے بارے میں بہت کچھ زہر اگلتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی ماں نے مجھے یہ کہی، مجھے گالیاں دی، بہت کچھ ان کی شکایتیں کرتا ہے، لیکن وہ جوان پھر غصے میں آتا ہے، اس کو اپنا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے، وہ اس غصے کی وجہ سے اپنے ماں کو مارنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اس کی بوڑھی ماں نماز پڑھتی ہے، سجدے کی حالت میں رہتی ہے، لیکن وہ نوجوان اپنے غصے کو کنٹرول نہ پانے کی وجہ سے وہ نوجوان اپنے بوڑھی ماں کے گردن پر اپنا پیر رکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بوڑھی ماں مالک کی جان ہمیشہ سے ملتی ہے۔ لیکن جب سب کچھ ہونے کے بعد اس ماں کو دفنانے کے لیے وہی نوجوان جس نے اپنے ماں کو اپنے پیروں سے کچل کر مارا ہے، وہ اور ان کے چچا زاد بھائی قبر پر اترتا ہے تاکہ اپنی ممی کو اس پر داخل کرے، لیکن جب دفنانے کے بعد جب نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کا چچا زاد بھائی فوراً قبر سے باہر آ جاتا ہے، لیکن جب ان کا بیٹا نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو قبر اسے فوراً دبوچ لیتے ہیں۔ لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی کی بھی کوشش قبول نہیں ہوتی ہے، نہ کسی کی دعا قبول ہوتی ہے، کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ نوجوان تڑپ کر وہیں پر مر گیا تو لوگوں نے اس کو مجبوراً وہیں پر مٹی دے دیا، لیکن جب لوگ گھر آنے لگے تو ان کی بیوی دیکھ رہی ہے کہ سارے لوگ آ رہے لیکن میرا شوہر نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے محلے والے سے کہا، کیا کہا کہ where is my husband، کہا کہ میرا شوہر کہاں ہے، تو ان کے لوگوں نے کہا کہ ان کو تو وہیں پر تڑپ کر مر گیا، تو ان کی بیوی کہی کہ خطا کار اور سب کچھ تو میں ہوں کیونکہ میں نے اس کے بارے میں زہر اگلا تھا۔ محترم حضرات، آپ اس واقعہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ ناپاک اور گھٹیا حرکتیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب تو دے گے، لیکن دنیا میں بھی ان کا ایک عذاب ظاہر کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے بتاتا چلتا ہوں کہ یہ حدیث بخاری شریف ترمذی شریف جلد ثانی میں ہے کہ رضا ربی فی رضا الوالدی و سخط ربی فی سخط الوالدی، کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین سے خوش ہے، اگر کوئی والدین اپنے اولاد سے خوش ہے تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوں گے، اس سے محسن انسانیت بھی خوش ہوں گے، اس سے ائمہ مجتہدین بھی خوش ہوں گے، اس کے جنت کو حور بھی اس سے راضی ہوں گے، ان کے جنت کو حور بھی اس سے راضی ہوں گے۔ اور اگر کسی اولاد اپنے والدین کے ساتھ ایسا اپوزٹ کرتا ہے، اگر ان کے حکموں کو نہیں مانتا ہے تو خدا کی بھی اس پر لعنت، رسول کی بھی اس پر لعنت، ائمہ مجتہدین کی بھی اس پر لعنت، غرض کے اس پر تمام کی بھی اس پر لعنت ہوگی۔ محترم حضرات، اور میں آپ سبھی حضرات کے سامنے ایک پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ماں کا درجہ باپ کے درجے سے زیادہ ہے، ماں کا درجہ باپ کے درجے سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ من احق بحسن صحابہ، کیا کہا کہ من احق بحسن صحابہ، کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ امو کا، کیا کہا؟ تمہاری ماں۔ پھر دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا من احق بحسن صحابہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مرتبہ بھی یہی جواب دیا کہ امو کا، تمہاری ماں۔ جب تیسرے مرتبہ نے یہ کوشچن کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ امو کا۔ پھر جب چوتھے مرتبہ یہ سوال کیا کہ من احق بحسن صحابہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ابو کا، کیا کہا کہ پھر تمہارے باپ۔ اس سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ ماں کو باپ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو باپ پر فوقیت دی ہے، کیونکہ جو تکلیف ماں برداشت کر سکتی ہے وہ باپ نہیں کر سکتا۔ ماں بچوں کے لیے قربانیاں پیش کر سکتی ہے، ماں بچوں کے لیے اپنی نیند کو قربان کر سکتی ہے، ماں بچوں کے لیے ساری تکلیف برداشت کر سکتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ باپ قربانیاں برداشت نہیں کر سکتی ہے، نہیں کرتا ہے، باپ بھی قربانیاں برداشت کر سکتا ہے، بچوں کے لیے اپنا وطن کو چھوڑ کر پردیس کا اختیار کرتا ہے، کیوں؟ اپنے بچوں کے چہرے پر ایک ہنسی کو لانے کے لیے وہ باہر جاتا ہے، باہر جا کر کما کھٹا
है, अपने बाल बच्चों के लिए पैसा भेजता है, क्या उनको हक नहीं है कि मैं अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाऊं? क्या उनको हक नहीं है कि मैं अपने बाल बच्चे के साथ बैठकर कुछ बातें करूं? वो क्यों जाता है? ताकि मेरे औलाद मुझसे खुश हो सके, ताकि मैं जो मजदूरी कर सकूं, ताकि उससे मेरे बच्चे खुश हो, मैं उसको अच्छा तालीम दे सकूं, मैं उसको अच्छा से अच्छा कपड़ा लिबास पहना सकूं। यही खातिर बाप वतन छोड़कर वो प्रदेश से त्याग करता है। लेकिन ये बात भी एक जरूरी है कि बाप अल्लाह तबारक व तआला ने माँ को बाप पर फौकियत दी है। और एक बात कि कोई नेक साले औलाद, अगर कोई नेक साले औलाद अपने वालिदैन में से माँ को या बाप को, दोनों में से किसी एक को भी देख ले, मोहब्बत भरी निगाह से सिर्फ एक बार देख ले, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उसको एक हज कबूल करने का सवाब देता है, उसको एक हज कबूल करने का सवाब देता है। तो सहाबा किराम वहां पर थे तो अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह, अगर कोई नेक साले औलाद एक दिन में अपने माँ बाप को किसी को भी एक दिन में 100 मरतबा देखे तो क्या उसको 100 हज का सवाब मिलेगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नाम अल्लाहु अकबर व अजीब, यहाँ उसको 100 हज का सवाब मिलेगा। और एक वाक़या मैं आप हज़रात के सामने बताता चल रहा हूँ। वो वाक़या ये है कि अलकमा एक सहाबी थे, बहुत नेक साले थे, तहज्जुद गुज़ार थे, सुन्नतें भी पढ़ते थे, नफल नमाज भी कसरत से अदा करते थे। लेकिन उनकी एक गलती थी, उनकी एक गलती ये थी कि उन्होंने अपने माँ को बीवी पर तरजीह दी थी। लोग क्या किए थे कि अपनी माँ को अपने बीवी पर तरजीह दिए थे, लेकिन जब उसका इंतकाल का वक्त आता है तो उनकी जुबान से कलिमा तय्यबा जारी नहीं होता है, उनकी जुबान से कलिमा तय्यबा जारी नहीं होता है, उनकी रूह गर्दन पर अटकी हुई है, लेकिन उनके जुबान से कलिमा तय्यबा जारी नहीं है। लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जुबान से कलिमा तय्यबा नहीं निकल रहा है। तो जब ये वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनके वालिदैन जिंदा हैं। तो खबर मिली कि नहीं, सिर्फ उनकी वालिदा जिंदा है। तो कहा कि बुलाओ। तो जब उनकी माँ आई तो कहा, कहने लगा, ये बुढ़िया, तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारा क्या उसने सुन था? तुम्हारा बेटा क्या था जो उनकी अभी रूह में गर्दन पे अटकी हुई है, उनकी नहीं निकल रही है? तो उनकी बुढ़िया माँ ने कहने लगी कि मेरे लहते जिगर, मेरे नूरे नजर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने ये गलती की थी कि मुझको अपनी बीवी पर तरजीह दी थी, मुझको अपनी बीवी पर तरजीह दिया था। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए बुढ़िया इसको माफ कर दो, क्या कहा कि ए बुढ़िया इसको माफ कर दो, तो बुढ़िया ने माफ करने से इनकार कर दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाल को बुलाओ। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ए बिलाल लकड़ी जमा करो, इस पर आग लगाओ और हज़रत अलकमा को इस पर डाल दो। तो बुढ़िया कहने लगी कि क्या मेरे बेटे को इस पर जलाया जाएगा? कहने लगा, हाँ इसी पर जलाया जाएगा। माँ की ममता जोश में आ गई और कहने लगी कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको और इन तमाम सहाबा को गवाह ठहराती हूँ कि मैंने अलकमा को माफ कर दिया। बस इतना कहना था कि उनके रूह निकाल दी गई। और मैं एक वाक़या आप हज़रात के सामने और एक बयान करता चलो। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बहुत मशहूर मालिक है। हज का ज़माना आता है, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह हज करने जाते हैं, खाने काबा के खिलाफ पकड़ कर कहते हैं कि ऐ बारी ताला मुझे उस शख्स को दिखा। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह खाना काबा को खिलाफ को पकड़ कर कहता है कि ऐ रब्बे कायनात मुझे उस शख्स को दिखा जिस शख्स का तूने हज कबूल किया, और मुझे उस शख्स को भी दिखा जिसका हज तूने नाकाबिल कबूल किया। ये दुआ मांगकर हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह अपने खीमे में चले जाते हैं। लेटते कि उनकी आंख लग जाती है। वो जब ख्वाब में देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ख्वाब में दिखाया कि उस शख्स को भी दिखा जिस शख्स का आपने हज कबूल किया, और उस शख्स को भी दिखा जिस शख्स का हज नाकाबिल कबूल किया, जिस शख्स का हज नाकाबिल कबूल किया। उन्हीं में से एक मोहम्मद बिन हारून था, उन्हीं में से एक मोहम्मद बिन हारून था। जब मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब से उठते हैं, जब उनकी आंख खुलती है तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं कि मोहम्मद बिन हारून से मैं कब मिलूं? आखिर उनकी क्या गलती थी कि उन्होंने उनकी हज नाकाबिल कबूल किया? ये सोचकर
مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کے قبیلے کی طرف جاتے ہیں اور ان کے قبیلے والے سے کہتے ہیں کہ اے قبیلے والے تمہارے ساتھ محمد بن ہارون کا کیا سالے تھا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ تو ان کے لوگوں نے کہا کہ محمد بن ہارون بہت نمازیں ادا کرتے تھے، وہ صدقات ادا کرتے تھے، وہ زکات نکالتے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے، وہ تو بہت پکے سچے نمازی تھے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں فیلنگ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ محمد بن ہارون نمازی ہے، صدقات ادا کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، نفل نمازیں ادا کرتا ہے، پھر ان کے حج ناقابل قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ کر تو پہاڑی تو ان کے قبیلے والے بتا دیتے ہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے وہ اونٹ چلا رہا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جاتے ہیں تو محمد بن ہارون نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو سجدہ تو سلام پھیرتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ محمد بن ہارون کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے تجھے پتا چل گیا کہ میرا حج ناقابل قبول ہے؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ارے میں نے تو اس کو بتایا بھی نہیں، اسے کیسے پتا چل گیا کہ میرا حج ناقابل قبول ہے؟ تو مالک تو محمد بن ہارون کہنے لگے کہ تم آج سے نہیں، میں 80 سال سے، میں 80 برس سے حج کرتا ہوا آ رہا ہوں، میرا حج کسی نہ کسی سے ناقابل قبول ہو ہی جاتا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اچھا کیا غلطی کی ہے تم نے؟ تو محمد بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے ایک میرے دوستوں میں سے کچھ ایسے بھی دوست تھے جو شرابی تھے، جو کبابی تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، تو میں نے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ایک دن شراب پینے گیا، ایک دن ان لوگوں کے ساتھ میں نے شراب پینے گیا۔ وہ فرسٹ رمضان تھا، پہلے رمضان تھا، لیکن میری ماں روزہ رکھی تھی، تو میں شراب پی کر آیا تو میری ماں کہنے لگی کہ اے میرے لختے جگر، آج تو پہلا رمضان ہے، تم نے آج بھی روزہ نہیں کیا؟ کیا کہنے لگا کہ تم نے آج بھی روزہ نہیں رکھا، تم کو تو رکھنا چاہیے۔ تو اس محمد بن ہارون کو غصہ آ جاتا ہے، محمد بن ہارون کو غصہ آ جاتا ہے، اس غصے کی وجہ سے اپنی ماں کو اٹھا کر ایک ابلا ہوا تیل پر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ماں مر جاتی ہے۔ اس کی ماں مر جاتی ہے۔ جب محمد بن ہارون کی بیوی آتی ہے تو کہنے لگتی ہے کہ اے محمد بن ہارون، تو نے تو اپنی ماں کو بھی مار دیا، تو مجھے کیا چھوڑے گا؟ تم تو کبھی ہم کو بھی مار سکتے ہو۔ یہ سوچ کر ان کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ لیکن جب محمد بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میں نے کیا کیا؟ میں نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا، جتنے بھی مال ہوتے ہیں سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہے۔ جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنے تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے مردود، تمہاری عذاب اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عذاب سے کہیں ہم کو بھی عذاب میں نہ کر دے۔ یہ سوچ کر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے ہیں اور ان کو جاتے ہوئے ایک بات بتاتے ہیں کہ پہلے تم 3 دن جہنم میں چلو گے۔ کیا کرو گے؟ پہلے تم 3 دن جہنم میں چلو گے، اس کے بعد تمہاری ماں تمہاری مغفرت کرے گی، اس کے بعد تم جنت الفردوس میں جاؤ گے۔ اس واقعے سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ برے اعمال کرتا ہے، ان کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نمازیں بھی ناقابل قبول کرتے ہیں، اس کی زکات بھی ناقابل قبول کرتے ہیں، ان کا حج بھی ناقابل قبول کرتے ہیں۔ حضرات اس واقعے سے تو آپ کو بہت کچھ پتہ چل گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو والدین کے خود کو محنت اور ان کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان چند باتوں پر اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔